سلطان محمد فاتح نے جو ترکی فتح کیا تھا، امریکہ سے جہاز تھوڑی لیے تھے اس نے. ترکی میں استنبول میں 1000 سال عیسائیوں کی حکومت رہی ہے، 1000 سال. اور ایسی مضبوط، میں ترکی جا کے میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کی، اتنی چوڑی دیوار کے کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ اس کو کراس کر سکے. وہ 1000 سال خلافت چلی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پیش گوئی کر رہے ہیں. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، نعم الجیش یغزو القسطنطینیہ، سب سے بہترین لشکر وہ ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. کیا ویژن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، مگر استنبول کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ سب سے بہترین کمانڈر میری امت میں وہ ہوگا جو استنبول فتح کرے گا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے استنبول فتح کرنے کے لیے. بڑے بڑے صحابہ، نہیں ہو سکا، اتنی مضبوط دیوار اور ایسا ان کا ڈیفنس سسٹم. سلطان محمد فاتح نے ارادہ کیا یہ خوشخبری کس کے حصے میں آئے گی؟ میرے حصے میں آئے گی. عمران خان سے مجھے 10 قسم کے اختلافات ہیں، میں کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہوں، لیکن اس نے یہ بڑا خاندانی کام کیا، اردغل ڈرامہ یہاں چلوا دیا. اس نے کہا کہ لوگ یہ الٹی پٹانگ چیزیں تو دیکھتے ہیں طیب اردگان سے رابطہ کر کے نا، کیونکہ ہمارا میڈیا اس ڈرامے کو چلنے نہیں دے رہا تھا. وجہ اس کی تھی کہ یہاں کے ڈرامے کون دیکھے گا، پھر یہاں کے ڈرامے لوگ کہتے ہیں ڈرامہ ہوتے ہیں. کچھ دن پہلے فیس بک پر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک مولانا صاحب بڑے اچھل کے نا فیس بک پہ عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں نا، اچھل کے تقریریں کر رہے ہیں، بھائی مبالغہ آ رہی، من گھڑت قصے کہانیاں. تو دیکھا ہوگا آپ نے فیس بک پر آتی رہتی ہیں نا اوٹ پٹانگ تقریریں، اور لوگ ہاں نعرے لگا رہے ہیں. تو وہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ جو تھا بہت اونچی ذات ہے، اس نے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کائنات میں نمونے پیدا کیے ہیں. تو میں نے کہا ایک نمونہ یہ ہے. گھر والے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بڑے بڑے نمونے پیدا کیے ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑا نمونہ یہ ہے. واقعی یہ بہت بڑا نمونہ پیدا ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو ایسے نمونے کراچی میں پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو سن رہے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہیں، یہ اس سے بھی بڑے نمونے ہیں. تو ہمیں اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایسے نمونے الحمدللہ موجود ہے. خیر، کہاں سے بات کا رخ نہ چینج ہو جائے. تو سلطان محمد فاتح نے جو توپ بنائی تھی نا اس وقت، وہ واقعی توپ تھی. اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی. یہ 1920 کے قریب جا کے خلافت کا خاتمہ ہوا ہے، لیکن لگتا ہے ایسے جیسے ہم صدیوں سے غلام ہیں. زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہمیں غلامی میں، ہمارا ماضی بڑا شاندار ہے. محمد بن قاسم 92 ہجری میں سندھ آیا تھا 17 سال کی عمر میں. 17 سال کے لونے لپاڑے ہوتے ہیں آج کل، آپ دیکھ لو ذرا ان کو، پب جی کھیل رہے ہوں گے. 17 سال میں محمد بن قاسم کا ویژن، 92 ہجری، اسلام کا پہلی صدی ہے، اور راجہ داہر سے آ کے لڑا ہے، اور بالآخر سندھ کو فتح کر کے ملتان تک اپنی فوجیں داخل کر دی. یہ تھا ہمارا ماضی. تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم ہمیشہ سے ہی مخنچو ہیں، یعنی اب اس حالت کو دیکھ. تو بھائی اسلام نے ہمیں بڑی بلندیاں دی ہیں،